الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامی کورس کے 9ویں کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم آج سب سے پہلے طہارت کے آداب جانیں گے، کیونکہ ان کلاسز میں ہم اسلامی آداب سیکھتے ہیں۔ طہارت کے آداب۔ اسلام فطری دین ہے، یعنی نیچر سے، طبیعت سے، سوبھاؤ سے لگتا ہوا دین ہے۔ اس نے جہاں اپنے ماننے والوں کو روحانی طہارت کا حکم دیا ہے، وہیں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ مسلمان اپنے جسم کی پاکی اور صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا کہ جہاں روحانی طہارت کی ضرورت ہے، وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آدمی جسمانی طہارت، جسمانی پاکی اور صفائی کا خیال رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قبا والوں کی تعریف اس بنیاد پر کی کہ وہ پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ آدھا ایمان تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی روح کو پاکیزہ کرے، اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کی طرف دھیان دے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے جسم کی پاکی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھے۔ گویا کہ طہارت کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ظاہری طہارت ہے کہ ایک آدمی پانی سے وضو کرتا ہے اور غسل کرتا ہے، اس کے علاوہ کپڑے، جسم اور جگہ کی گندگی کو بھی پاک اور صاف کرتا ہے۔ جبکہ دوسری جو طہارت ہے وہ روحانی طہارت ہے، وہ باطنی طہارت ہے۔ روحانی طہارت اور روحانی پاکی اور صفائی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ شرک سے، بدعت سے، تکبر سے، کینہ کپٹ سے، جلن سے، حسد سے، ان چیزوں سے پاکی اور صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ طہارت کے اسلام میں کیا آداب ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر، جب نیند سے جاگیں تو چہرے پر ہاتھ پھیر لیں تاکہ چہرے پر سے نیند کا اثر جاتا رہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس یمسح النوم عن وجهه بیدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور نیند کے اثر کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ گویا کہ یہ ادب ہے کہ ایک آدمی جب نیند سے جاگے تو چہرے پر ہاتھ پھیرے تاکہ نیند کا اثر ختم ہو جائے۔ یہ ادب ہمیں سو کر اٹھنے کے بعد اپنانا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھیں، اور پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، کہ تم میں سے جو آدمی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈبوئے جب تک کہ 3 مرتبہ اسے دھو نہ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزارا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پانی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے یا پانی کی بالٹی رکھی ہوئی ہے، اگر اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں نیند سے جاگنے کے بعد، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جب تک کہ اسے دھو نہ لیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ رات میں کہاں کہاں ہاتھ گیا ہے۔ اس لیے پاکی اور صفائی کے قبیل سے یہ بات آتی ہے
کہ پانی کے ڈبے میں، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھو لیا جائے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں۔ کیا ہے دعا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں دعا بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اے اللہ میں نر اور مادہ شیطانوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنے کی حکمت بتائی کہ ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی باتھ روم میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہے۔ تو گویا کہ جب ہم باتھ روم میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور بسم اللہ کہہ لیتے ہیں اور اسی طرح سے دعا پڑھ لیتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو ہمارے سطر کو شیطان جیسی خبیث مخلوق نہیں دیکھتی ہے، اور باہر نکلنے لگے باتھ روم سے تو ہم پڑھیں گے غفرانک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ چوتھا ادب طہارت کا یہ ہے کہ باتھ روم میں کوئی ایسی چیز لے کر کے نہ جائیں جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ اگر ضرورت پڑ جائے کہ کہیں دوسری جگہ پر ہیں اور اس مقدس پیپر یا مقدس چیز کو کسی جگہ پر رکھتے ہیں تو اس کی بے حرمتی ہوگی، تو ایسی جگہ پر کیا کریں گے؟ جیب میں یا اندر کہیں پہ چھپا لیں گے اور پھر باتھ روم میں جائیں گے، ورنہ نکال کر کے کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں گے جو پاکیزہ جگہ ہو، کیونکہ باتھ روم میں کوئی ایسی چیز لے کر کے نہیں جانا چاہیے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ اب اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ موبائل میں قرآن ہوتا ہے، موبائل میں اور قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو کیا اس کا حکم بھی وہی ہے؟ نہیں، اس کا حکم وہ نہیں ہے، کیونکہ موبائل میں جو قرآن کی تلاوت ظاہر ہوتی ہے یا موبائل میں جو قرآن مصحف کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے وہ اسکرین پر ظاہر ہوتا ہے، اور اسکرین کے ختم ہوتے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، تو موبائل کو لے کر جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پیپر جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو اسے لے کر کے باتھ روم میں نہیں جانا چاہیے۔ پانچواں ادب طہارت کا یہ ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہاں، اگر پیشاب کے چھینٹے پڑنے کا ڈر ہو تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی بہرحال گنجائش ہے، لیکن اسے اپنی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اتا سباتۃ قوم فبال قائما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے دان کے پاس آئے تو وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیشاب کی چھینٹ کے پڑنے کا ڈر تھا، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ تو اگر ایسی ضرورت کبھی کبھار پیش آتی ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، لیکن یہ عادات حسنہ اور اچھے اخلاق کے خلاف ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے، بلکہ بیٹھ کر ہی ہمیشہ پیشاب کرنا چاہیے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ سنن فطرت کا خیال رکھیں۔ سنن فطرت کیا ہے؟ سنن فطرت سے مراد وہ فطری طریقے ہیں جو ہر نبی کے زمانے میں عام رہے ہیں، یعنی ناخن کاٹنا، مونچھ کاٹنا، بغل کے بال اکھیرنا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، یہ سارے کام جو ہے نا سنن فطرت کہلاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں خصال فطرت میں سے ہیں، سنن فطرت میں سے ہیں: ناخن کاٹنا، مونچھ کاٹنا، بغل کے بال اکھیرنا، ناف کے نیچے کے بال کاٹنا اور ختنہ کرنا۔ سب سے پہلے مسواک کرنا، یہ سنن فطرت میں سے ہے۔ اس تعلق سے 200 سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں جو مسواک پر ابھارتی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے وقت مسواک کرتے تھے، نماز کے وقت مسواک کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا تھا، سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری حالت سے گزر رہے ہیں، آخری لمحے میں ہیں، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پابندی سے مسواک کریں یا ٹوتھ پیسٹ اور برش کا کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ اگر ہم ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال کرتے ہیں تو یہ مسواک کی جو ضرورت ہے اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ منہ اور دانت کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، کہ اگر میری امت کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا، یعنی اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو تکلیف میں ڈال دوں گا، مشقت میں ڈال دوں گا، پریشانی میں ڈال دوں گا، تو میں ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسواک کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مع کل وضوء، یعنی ہر وضو کے وقت میں اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا اگر میری امت کے لیے اس میں تکلیف اور پریشانی نہ ہوتی تو۔ ہر وضو کے وقت بھی مسواک کرنے کی بہت اہمیت ہے، جیسا کہ آپ نے یہ حدیث سنی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں جو سنن نسائی کی ہے بیان فرماتے ہیں کہ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک کے منہ کی صفائی اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب ہم مسواک کرتے ہیں تو اس سے دو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ منہ ہمارا صاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا اہم فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ سنن فطرت میں سے ایک ہے ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا۔ ناف کے نیچے جو بال اگ آتے ہیں وہ جسم کے زائد بال ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ شرمگاہ کے آس پاس کے بالوں کو ریزر یا کسی پاؤڈر سے صاف کر لے تاکہ صفائی ستھرائی حاصل رہے اور اس جگہ پر گندگی جمع نہ ہو، کیونکہ اسلام پیارا دین ہے جو ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ بغل کے بالوں کو بھی اکھیر لینا یہ سنن فطرت میں سے ہے۔ بغل کے بالوں کو اکھیرنا یا انہیں صاف کرنا جیسے بھی ہو انہیں ختم کرنا چاہیے، یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے، جس سے صفائی حاصل ہوتی ہے اور بدبو وغیرہ بھی جاتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں دوسرے دھرم میں کہ وہ بغل کے بال صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے قریب جائیں تو ان کے بدن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو بغل کے بال صاف کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سنن فطرت میں سے ہے۔ چوتھی چیز ختنہ کرنا بھی سنن فطرت میں سے ہے، جس کا مناسب وقت بچپن کا زمانہ ہے۔ ختنہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ختنہ کا مقصد بھی صفائی اور ستھرائی ہے اور بیماریوں سے حفاظت ہے، کیونکہ ختنہ کرنے کی وجہ سے جھلی کا جو اندرونی حصہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر میل کچیل جمع نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے، اور اسی صفائی اور ستھرائی کی وجہ سے لنگ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے ایک انسان بچتا ہے۔ ایک سروے کہتا ہے کہ لنگ کینسر کے مریضوں کا جب جائزہ لیا گیا تو ان میں کوئی مسلمان نہیں پایا گیا، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں ختنہ کا رواج پایا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر مونچے کاٹنا اور داڑھی بڑھانا، یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے، یعنی فطری کاموں میں سے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مونچے کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ۔ گویا کہ مونچے کاٹنا اور داڑھی بڑھانا
یہ سنن فطرت میں سے ہے اور اس میں مشرکین کی مخالفت ہوتی ہے۔ ناخن کاٹنا بھی سنن فطرت میں سے ہے۔ ناخنوں کو اگر ہم نہیں کاٹتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ناخنوں کے نیچے میل کچیل جم جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے عجیب طریقے سے گندگی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پیٹ تک بھی پہنچتی ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کم سے کم ناخن اگر بڑا رکھتے ہیں تو اگرچہ اس کو فیشن کی پہچان آج کے ڈیٹ میں بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ فیشن کی پہچان نہیں ہے بلکہ گنوارپن ہے اور غیر قوموں کی مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یعنی پہلے جس چیز کو غلط سمجھتے تھے، دھیرے دھیرے جب ہم نے دوسری قوموں کے طریقے کو اپنایا تو اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ اسی لیے آج کے ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ پھٹا پرانا کپڑا پہنتے ہیں، ارب پتی خرب پتی ہوتے ہیں لیکن پھٹا پرانا کپڑا پہنتے ہیں، اپنے گھٹنے پر پھٹا ہوا پینٹ پہنتے ہیں اور اس کو فیشن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑی غربت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے اور سب سے بڑی نادانی ہے۔ پر کیا کہیں گے کہ ایک انسان پڑھ لکھ کر کے بھی جاہل بن جاتا ہے اور ایسا کام کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں جو اپنا ایک طریقہ رکھتے ہیں، اپنا ایک سلیقہ رکھتے ہیں، جینے کا طریقہ رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اُقِّتَ لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا تترک اکثر من 40 لیلہ، کہ موچے کترنے، ناخن کاٹنے، ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنے اور بغل کے بال اکھاڑنے کا ہمارے لیے وقت مقرر کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم انہیں 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑے رکھیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 2 ہفتہ میں، 1 ہفتہ میں، 3 ہفتے میں صاف کرتے رہنا چاہیے، مونچھوں کو، ناخنوں کو کاٹتے رہنا چاہیے، اسی طریقے سے ناف کے نیچے کے بال صاف کرتے رہنا چاہیے، بغل کے بال اکھاڑتے رہنا چاہیے، لیکن 40 دن سے زیادہ بہرحال اسے نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ ہم گنہگار ہوں گے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ استنجا کرنے اور ناک صاف کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنے کی بجائے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں، کیونکہ یہ بھی ایک ادب ہے کہ بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے، اور دوسروں کے سامنے ناک صاف کرنے سے بچیں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی بے ادبی ہوتی ہے، ایک طرح کا عمل ہوتا ہے جو ادب کے خلاف ہے۔ 8واں ادب طہارت کا یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکتا ہو تو ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کریں، اور وضو کرتے وقت یہ حدیث سے ذہن میں رہے کہ آپ جب وضو کر رہے ہیں تو آپ کے گناہ دھل رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک بندہ اعضائے وضو کو دھوتا ہے اور چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے سے جو پانی گرتا ہے، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو جو کچھ ہاتھ سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ پیر کو دھوتا ہے تو پیر سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو یہ احساس رکھنا چاہیے جب کہ ہم وضو کر رہے ہوں۔ غسل کرتے وقت سطر چھپانے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ اگر باتھ روم میں ہم غسل کر رہے ہیں تو کپڑے اتار کر کے غسل کر لیں، اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ننگے غسل کرنے کی احادیث آئی ہے، اور امام بخاری نے ان دونوں روایتوں کو نقل کیا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس روایت کو بھی نقل کیا ہے کہ اللہ حق و یستحیا منہ، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم اکیلے میں ہوں تو کیا سطر کھول سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاللہ تبارک و تعالی حق ان یستحیا منہ من الناس، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ گویا کہ اگر ہم باتھ روم میں بھی اور پردے کے ساتھ بھی غسل کر رہے ہیں تو بدن پر کپڑا ہے تو اچھی بات ہے، اور الحمدللہ ابھی تو کپڑے کی فراوانی ہے، لیکن اگر کپڑے اتار لیا اور بغیر کپڑے کے غسل کیا پردے کے ساتھ میں، تو اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ بھی جائز ہے، پر بہتر یہ ہے کہ پیشاب پیخانے کے جو راستے ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہوں۔ طہارت کے آداب میں سے 10واں ادب یہ ہے کہ پانی کے استعمال میں فضول خرچی سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 23 میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وضو میں کم سے کم پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے وضو کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کر لیتے تھے۔ ایک مد کتنا پانی ہوتا ہے؟ تقریباً 625 گرام، تقریباً آدھا لیٹر سے کچھ زیادہ پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تھے، اور ایک سا سے 5 مد تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل بھی کر لیتے تھے۔ یعنی کتنے پانی میں؟ تقریباً 2.5 لیٹر سے 3 لیٹر پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے تھے۔ آپ سوچئے کہ آج ہم کتنا پانی برباد کرتے ہیں، تو پانی برباد کرنا بھی ایک طرح سے فضول خرچی ہے۔ اسی لیے ہر چیز میں ہماری زندگی کے اندر سنتولن آنا چاہیے، ہماری زندگی میں اعتدال آنا چاہیے، ہماری زندگی میں میانہ روی آنی چاہیے۔ طہارت کے آداب میں سے 11واں ادب یہ ہے کہ سنت کے مطابق غسل کریں۔ سنت کے مطابق غسل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہم وضو کریں اور اس کے بعد غسل کریں۔ چنانچہ پہلے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھو لیں، پھر ہاتھ کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، پھر نماز کے جیسے وضو کریں، پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لیں، پھر الگ ہٹ کر کے دونوں پیروں کو دھو لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اسی انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بتایا ہے۔ وضو بھی سنت کے مطابق کریں، یہ بھی طہارت کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ وضو سے پہلے مسواک کر لیں، بسم اللہ کہہ لیں، اعضائے وضو تک اچھی طرح پانی پہنچائیں کہ کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، خشک نہ رہ جائے۔ ایک ہی پانی سے کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں، یعنی ایک ہی ہاتھ میں جو پانی لیتے ہیں اسی ایک چلو پانی سے کلی بھی کریں اور ناک میں بھی پانی ڈالیں، یہ بہتر ہے، سنت کا طریقہ ہے۔ اور ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے میں مبالغہ کریں، زیادہ سے زیادہ ناک میں پانی چڑھانے کی کوشش کریں، الا یہ کہ آپ روزے سے ہوں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پانی نتھنے کے راستے پیٹ تک، حلق تک پہنچ جائے۔ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کی انگلیوں کا وضو کی حالت میں خلال کریں، یہ بھی سنت ہے۔ اگر داڑھی گھنی ہو تو داڑھی کا بھی خلال کریں، اور ٹخنے تک پانی پہنچائیں، ٹخنے تک پانی پہنچنا چاہیے، اور ٹخنے کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ اعضائے وضو سارے کے سارے تک پانی پہنچنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے ٹخنے تک پانی نہیں پہنچا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی کے ساتھ، ویل للعقاب من النار، کہ ٹخنوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔
تو وضو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے وضو کے عضو کا کوئی بھی حصہ بھیگا نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ وضو میں دائیں اعضاء کو پہلے دھوئیں گے، پھر بائیں اعضاء کو بعد میں دھوئیں گے، یعنی دائیں طرف سے شروع کریں گے، جیسے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو، دائیں پیر کو پھر بائیں پیر کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وضو کیا کرتے تھے۔ اور اعضائے وضو کو رگڑ رگڑ کر کے دھوئیں گے، ایسا نہیں کہ پانی پہنچا دیا اور بس، نہیں، بلکہ رگڑنا بھی چاہیے، یہ بھی سنت کا طریقہ ہے۔ اگر ہم انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئے ہوں تو انگوٹھی کو حرکت دیں تاکہ نیچے والے حصے میں پانی پہنچ جائے۔ جب وضو سے فارغ ہو لیں تو وضو سے فارغ ہونے کی دعا پڑھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے جس سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم وضو کریں تو وضو کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے کہ ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حالانکہ ابھی تک ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ ہے سعادت کی بات نمازیوں کے لیے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی ادا کریں۔ ایک تحیۃ المسجد ہے کہ مسجد جب ہم جاتے ہیں نا تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ تم میں سے کوئی آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، تو 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اور تحیۃ الوضو کیا ہے کہ وضو کر لیے ہیں نا تو وضو کرنے کے بعد بھی وضو کا حق ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز فجر کے وقت کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملته فی الاسلام فإنی سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ، کہ بلال اپنا کوئی امید افزا عمل بتاؤ جو تم کرتے ہو، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیرے جوتے کی چاپ سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کوئی امید افزا عمل تو نہیں ہے جو میں نے کیا ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب کبھی بھی میں نے وضو کیا ہے، چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو، جس حد تک میسر ہو سکا میں نے نمازیں پڑھ لی ہیں۔ تو اس نماز کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ تو وضو کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ ہمیشہ وضو سے رہنے کا اہتمام کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، کہ وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے، یعنی ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام مومن ہی کرتا ہے۔ گویا کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی کہ مومن کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ وضو سے رہتا ہے اور وضو سے رہنے کی پابندی کرتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام میں طہارت کے آداب، جن سے اس بات کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام بہت ہی پیارا دین ہے، ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ دھرم ہے، جو اپنے ماننے والوں کو صفائی ستھرائی کا بہت ہی بے مثال رول اور قانون دیتا ہے، جس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے من کو تازگی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور ہماری جو روح ہے، ہماری روح کا بھی تزکیہ ہو پاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جس دین نے پاکی صفائی کو آدھا ایمان بتایا ہے،
اس دین کے ماننے والے آج کچرا میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، الا من رحم رب۔ جی ہاں، کچرا میں رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ مسلم علاقوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، خاص طور پر شہروں میں یہی حال دکھائی دے گا، بلکہ دیہاتوں میں بھی مسلمانوں کے علاقے میں گندگیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں صفائی کا اہتمام کم ہوتا ہے، بلکہ گھروں میں بھی صفائی کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، کھانے پینے کے برتن کو ڈھانک کر نہیں رکھا جاتا، اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سب سے پہلے نمبر پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی پیغام ہے آج کے اس درس کا۔ انہیں چند آداب پر آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔